وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انی اسکنت من ذریتی۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 سے شروع کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ حوا علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں اپنے رب سے کہ اے ہمارے رب، اور پھر اس کے بعد پہلے جمع کا صیغہ ہے، پھر جو ہے وہ واحد کا صیغہ آتا ہے، انی بے شک میں نے، اسکنت من ذریتی کہ اپنی اولاد میں سے کچھ لوگ یہاں آ کے بسا دیے ہیں، بوادٍ غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں، مکہ کی ایک ایسی وادی جہاں کوئی زراعت بھی نہیں ہوتی، جہاں کھیتی باڑی بھی نہیں ہوتی، عند بیتک کا تیرے گھر کے پاس، بیتک المحرمہ تیرے اس محترم گھر، مکہ مکرمہ جو محترم گھر ہے اس کے پاس، یعنی بیت اللہ کے پاس۔ ربنا اے ہمارے رب، پھر جمع کے صیغے میں کیونکہ دعائیں حوا علیہ السلام بھی ساتھ تھی اور ان کے دودھ پیتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب اس لیے کہ تو بنائے ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو نماز کو قائم کرنے والا۔ فجعل افئدۃ من الناس، اور اللہ تو بنا دے، کھینچے چلے آئے، کشش پیدا کر دے، کھینچے چلے آئے لوگوں کے دل، من الناس تہوی علیہم، یعنی اتنی کشش ہو کہ لوگوں کے دلوں کو کے لیے یہ بڑا مانوس بنا دے، بڑی محبت والی جگہ بنا دے، تہوی الیہم، کھینچے چلے آئے اس کی طرف۔ ورزقہم، اور اے اللہ تو رزق دے، کن کو؟ ان کو، جو بھی لوگ وہاں پہ آئیں اور جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کو، من الثمرات، پھلوں کا، سبزیوں کا، اپنی نعمتوں کا، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرے شکر گزار بنے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت ہاجر یا ہاجرہ علیہ السلام جو آتا ہے ان کا نام، جن سے اسماعیل، جن کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کو لے کر اللہ نے حکم دیا کہ ان کو لے کر آپ پہنچے مکہ کی طرف آئیں، کیونکہ آپ عراق میں پیدا ہوئے تھے اور ہجرت کر کے بھی آپ دوسری جگہ گئے تھے۔ اب اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ ان کو لے کر مکہ آ جائیں، اس وادی جس میں کسی قسم کی زراعت نہیں ہوتی، مکہ جس کی پتھریلی زمین ہے، وہاں پر لے کر آ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا وادی غیر آباد یعنی مکہ میں اپنے اہل و عیال، اور اہل و عیال میں کون تھے؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑنے کا جو پس منظر ہے، اس کو امام بخاری جو ہیں اپنی سند کے ساتھ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، تو اس کو ذرا ہم غور سے سنیں، بڑی خوبصورت، ہم بہت سارے قصے سنتے ہیں اور یہ خوبصورت ترین ہمیں لگے گا کہ کتنا زبردست قربانیوں کا اور اظہار کا جو ہے یہ قصہ ہے۔ فرماتے ہیں، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور دودھ پیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہوئے اور جس جگہ بیت اللہ ہے اس کے پاس چھوڑ دیا، جس جگہ اب آب زمزم ہے اس کے پاس ایک ٹیلا سا تھا، وہاں چھوڑ دیا، اور ان کے پاس ایک تھیلا جس میں کچھ کھجوریں، ستو اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھا، اور واپس پلٹنے لگے، جانے لگے، تو حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے آئی اور کہا، اے ابراہیم، کہا تم ادھر بیٹھو، پھر خود واپسی کا راستہ پکڑ لیا۔ تو انہوں نے پوچھا، اے ابراہیم، ہم اس غیر آباد بے آب و گیا پاتی میں جہاں انسان کوئی نہ کوئی چند پرند بھی نظر نہیں آتا، چند بھی پرندے تو پھر بھی شاید نظر آئے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، نہ پانی ہے، نہ کوئی فصل ہے، نہ کوئی کھانے کے لیے کچھ ہے، ایک تھیلا جس میں کھجوریں ہیں اور کچھ مشکیزہ پانی کا، کچھ ستو وغیرہ رکھ کے کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بار بار پیچھے آ رہی تھی اور یہ جملہ دہرا رہی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، کی طرف مڑ رہے تھے
ना मुड़ के कर देख रहे थे। आखिरकार हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या अल्लाह ने आपको ऐसा करने के लिए कहा था? अल्लाहु अमरा हाज़ा, क्या अल्लाह का ये हुक्म है? अल्लाह ने कहा है ऐसा करने के लिए? अल्लाह अकबर। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर हिला दिया, हाँ कहा। हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, फिर आप जाएं। जिस अल्लाह ने हमें यहाँ भेजा है तो वो हमें हरगिज़ ज़ाया नहीं करेगा। कोई देखनी हो माँ तो हाजरा अलैहिस्सलाम को देखे, कोई बेटा देखना हो कि कब जब 12-13 साल की खूबसूरत उम्र में, हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला सूरह सवाफ़ात में, कि जब आए तो आके कहा कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया बेटा कि तुझे ज़िबा कर दूँ। तो कहा अल्लाह के नबी हैं आप, अल्लाह के रसूल हैं, और अब्बा जान जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है आप वो कर गुजरिए, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल ये तो पूरी फैमिली ही कुर्बानियों की दास्तान पेश करती है, यकीन जाने। हाजरा ने कहा कि अल्लाह हमें ज़िया नहीं करेगा। वो मुतमिन हो गई, वापस लौट रही अपने बेटे के पास, बेटे को लेकर उसी मशकीज़े और उसी पास जहाँ छोड़ा था इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, इम्तिहान देखें अल्लाह अपने नेक बंदों को कैसे आजमाता है, उनके जज्बे को, उनकी मोहब्बत को, कि वो अल्लाह के साथ कितने सिंसियर हैं। और हम अपने आप को देखें कि अल्लाह ने हमसे तो कोई ऐसा इम्तिहान नहीं लिया। यहाँ तक कि जब आप वापस पलटे, मुकाम सनिया आता है जहाँ से आपको कोई देख ना सके, ढलान थी। अब आप हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की नज़र से दूर हो गए तो उन्होंने अपना मुंह उसी बैतुल्लाह की तरफ किया, किबले की तरफ किया, जो बाद में किबला जहाँ पे उसको तमीर भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने किया, और दोनों हाथ बुलंद कर दिए अल्लाह के सामने। और फिर इन कलमात से दुआ मांगी, रब्बाना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी औलाद को, अपनी बीवी को यहाँ बसा दिया, छोड़ दिया है, यहाँ सुकूनत के लिए छोड़ दिया, रहने के लिए छोड़ दिया है। बिवादिन गैरी ज़ी ज़रइन, एक ऐसी वादी में जिसमें कोई ज़राअत नहीं होती, न फल है न कोई फसल है। इंदा बैतिकल मुहर्रम, तेरे इस मोहतरम घर के पास जहाँ टीला था बाहर, यहाँ छोड़ दिया। और ए अल्लाह, फिर दुआ क्या मांग रहे हैं, दुआएं देखें। रब्बाना लिकीमुस्सलाता फजअल अफिदतम मिनन्नास, अल्लाह तू ताकि वो तेरे लिए नमाज कायम करें, और अल्लाह तू माइल कर दे लोगों का दिल, तहवी इलैहिम, खिंचे चले हैं इस घर की तरफ। वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात, और इनको फलों का, मेवों का रिज़्क़ अता कर, लअल्लहुम यशकुरून, ताकि वो तेरे शुक्रगुजार बने। और आज हम देखते हैं मक्का जहाँ कोई फसल नहीं है, दुनिया की सारी नेमतें वहाँ मौजूद हैं। ये दुआ इब्राहीम है अलैहिस्सलाम, ये कुर्बानियों की दास्तान है। बहरहाल तड़प कितनी है इसमें, कितना इसमें दर्द है इस दुआ में, ये तो वो समझ सकता है कि जिस पर ये इम्तिहान गुजरे। बीवी बच्चों को छोड़ कर जाना, एक ऐसी वादी में जहाँ कोई इंसान, चरिंद भी कोई नहीं, ना कोई कबीला आबाद है, और ना खाने पीने को कुछ है। अब हज़रत हाजरा जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाना शुरू कर दिया, खुद पानी और जो सत्तू थे, खजूरें थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ख़त्म हो गया। कितने दिन चलेगा, 4 दिन, 7 दिन, 8 दिन, ख़त्म हो गया, 10 दिन, मैं कहता हूँ 15 दिन, क्योंकि इसकी तफसील हदीस में नहीं आती। अब देख रही है कि प्यास खुद भी लगी हुई है। अब डेफिनेटली जब वो खुद कुछ नहीं खा रही तो दूध भी आना बंद हो गया, और प्यास की और भूख की तरफ से वो तो सब्र किया हुआ था, इस्माइल तड़प रहे हैं। अब जब तड़पते देखा अपने बेटे को तो दौड़ती हुई की सफ़ा कि कोई ऊपर चढ़ के पहाड़ी पर देखा कि कोई नज़र आ जाए, कोई कबीला, कोई काफ़िला, कोई पानी, कोई खुराक, मैं उससे अपने बेटे के लिए ले आऊँ, कुछ नज़र नहीं आया। दोबारा सफ़ा से उतरी और दौड़ते हुए मरवा की तरफ गई। अल्लाह अकबर, पहुँची कि शायद कोई काफ़िला दिखाई दे, कोई नज़र आ जाए, कोई मदद आ जाए। ममता की मारी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम सफ़ा मरवा के दरमियान इसी तरह 7 दफ़ा दौड़ी, और अल्लाह ने हर उम्र और हज करने वाले के लिए ये सही जो है वो फ़र्ज़ कर दी कि ये सही के बगैर उम्रा नहीं हो सकता। तो ये उसी हज़रत हाजरा की कुर्बानी का नतीजा है कि अल्लाह को ये अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ने कि आप सब करो,
مردوں کے لیے ایک نشان جہاں سے وہ چلتی تھی اور کہیں پہ جہاں دوڑتی کہاں تھی جہاں سے ان کو لگتا تھا کہ میرا بیٹا اجل ہو گیا میری نظر سے، تو پھر ذرا دوڑ کے چلتی کہ میں فٹافٹ اپنے بیٹے کو دیکھ سکوں۔ تو ایسا تھا جہاں ڈلانا تھی، تو اللہ نے وہاں پر آج بھی اس وقت کی یہ سنت چل رہی ہے جس پر آج بھی جو بھی جاتے ہیں اللہ کے گھر میں، جو بھی عمرہ کی نیت سے جاتے ہیں تو طواف کرنے کے بعد 7 چکر یہ اسی طرح لگانے پڑتے ہیں، اور جس جگہ سے آپ دوڑی تھی اسی جگہ پر مردوں کے لیے کہا ہے دوڑے، عورتوں کو نہیں کہا وہ آرام سے چلیں، جس طرح چل رہی ہیں، جو چال چل رہی ہیں اسی طرح چلیں۔ بہرحال پھر اچانک انہیں ایک آواز آئی، انہوں نے دیکھا تو جہاں وہاں پر ایک فرشتہ تھا، جہاں اسماعیل علیہ السلام ایڑیا رگڑ رہے تھے نا، کیونکہ ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو فرشتہ آیا، اس نے پر مارا، اللہ اکبر۔ حاجرہ علیہ السلام نے اس کے گرد منڈیر بنا لی تاکہ پانی جو ہے ضائع نہ ہو، مطلب مٹی لگا کے پتھر لگا کے تاکہ پانی کچھ ذخیرہ ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسماعیل کی ماں پر رحم کرے، کاش وہ زمزم کو بہتا چھوڑ دیتی تو آج زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ اور آج بھی کتنے سال ہو گئے، کتنے سال، سینکڑوں سال گزر گئے ابراہیم علیہ السلام کو، اب تو 1400 سال تو یہ ہجری سال کو بھی ہو گئے، تو کتنے 2000 سال 3000 سال، آج بھی وہ زمزم جو اسی طرح بہہ رہا ہے، اور اس کا پانی کتنا ٹنوں پانی نکالا جاتا ہے روز کا روز، مکہ بھی پلایا جاتا ہے، مدینہ بھی پلایا جاتا ہے، لوگ گفٹ بھی لے کے جاتے ہیں، ختم نہیں ہوتا۔ تو بہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر وہ چھوڑ دیتے تو وہ چشمہ بن جاتا بہتا ہوا۔ بہرحال انہوں نے خود بھی پیا اور ان کو بھی پلایا، دودھ بھی پلاتی رہی، خود دودھ بھی پیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور بھی انتظام کر دیا کہ ایک جرہم قبیلہ جو ہے وہاں سے گزرا، جب وہ مکہ کے نشیب سے اترے تو انہوں نے وہاں پرندوں کو منڈراتے ہوئے دیکھا، تو پانی تھا وہاں پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ زمزم تو پوری غذا ہے، گزارا ہو رہا تھا، تو انہوں نے وہاں آ کر دیکھا تو حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کے ساتھ تھی، تو انہوں نے اجازت مانگی کہ ہم یہاں پڑاؤ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ پڑاؤ کر لو، لیکن زمزم پر تمہارا کوئی حق نہ ہوگا، زمزم میرا ہی ہے، زمزم جو ہے اس پر تمہارا کوئی حق نہ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم استعمال کر سکتے ہو، لیکن یہ نہیں کہو کہ یہ کنواں تمہارا ہے، یہ کنواں میرا ہی کہلائے گا۔ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور وہاں پر آباد ہو گئے، کیونکہ پانی کی ضرورت تو اس پوری وادی میں ہر جگہ تھی، اور آب زمزم جیسا ٹھنڈا پانی اور میٹھا چشمہ پھوٹ پڑے تو اور کیا چاہیے، اللہ اکبر، جو جاری ہے اور آج بھی جاری ہے، سینکڑوں سالوں سے 4000 سال کا یہ واقعہ ہوگا جو کم و بیش ہوگا، آج بھی جاری ہے الحمدللہ، کبھی بھی نہیں رکا۔ بہرحال اب جرہم قبیلہ جب وہاں پر آباد ہوا تو ان کو بھی ڈارس ہوئی، اب لوگ اکیلی رہ رہی تھی، اب کچھ لوگ رہنے شروع ہوئے، فیملیاں آنی، ان کی عورتیں بچے بھی آ گئے۔ اب اسی میں جو ہے ان کا اسماعیل علیہ السلام اسی طرح جوان ہو گئے، تو ان کا نکاح بھی، کیونکہ وہ زبان بھی عربی تھی تو عربی زبان بھی سیکھ لی، اور انہی کی کسی جو خاندان میں ان کی شادی بھی ہو گئی، نکاح بھی ہو گیا۔ شادی ہو جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے حوال معلوم کرنے کے لیے بھی آئے، جب ان کی شادی ہو گئی، جب جوان بھی ہو گئے، آتے بھی جاتے رہتے تھے، آئے، انہوں نے ایک دفعہ آئے تو اسماعیل علیہ السلام کو نہ پایا، حضرت حاجرہ غالباً اس وقت تک اللہ کے پاس چلی گئی تھی، تو ان کی بیوی سے گھر کے حالات پوچھے تو انہوں نے کہا بڑی تنگ دستی ہے، شکر گزاری والا کلمات نہیں کہے، تو کہا کہ اسماعیل آئے گا تو اس کو کہنا کہ میں آیا تھا اور حال وال پوچھ رہا تھا، اور اسے میرا پیغام دینا کہ میں ایک پیغام بھی دے کے جا رہا ہوں کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لے۔ اسماعیل علیہ السلام جب واپس آئے تو کہا کہ ایک بوڑھے آئے تھے، شخص آئے تھے، ایک بزرگ آئے تھے، مجھ سے حال وال پوچھا تو میں نے کہا بڑا تنگ دستی ہے، جو حالات تھے میں نے بتا دیے، تو اور بڑی مشکل ہے، ہم بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، تو انہوں نے یہ پیغام دیا تھا کہ آپ کو میرا ان کا سلام بھی کہوں، اور آپ سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لیں۔ تو آپ نے کہا وہ میرے باپ تھے ابراہیم علیہ السلام، اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں تم سے علیحدہ ہو جاؤں، اور اس کو طلاق دے دی، واپس بھجوا دیا۔ پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے تو آپ کی شادی دوسری جگہ ہوئی تھی، تو آ کے آپ نے اسی طرح، اس وقت بھی اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے، تو اسی طرح گھر کے حالات پوچھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ان کی اب دوسری بیوی تھی، انہوں نے کہا کہ حالات بڑے اچھے ہیں، گزارا بڑا زبردست ہو رہا ہے، وہ بڑی شکر گزار تھی، اور الحمدللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اسماعیل جب آئے گا تو اس کو میرا سلام کہنا، اور اس سے کہنا کہ اپنی اس چوکھٹ کو مضبوطی سے باندھے رکھے، اس کو نہ کبھی ہلائے۔ تو اسی طرح جب آئے اسماعیل علیہ السلام تو بیوی سے پوچھا،
بیوی نے کہا کہ اس طرح ایک شخص آئے تھے بزرگ بڑے زبردست پرسنالٹی والے، انہوں نے آ کے آپ کے بارے میں پوچھا اور آ کے گھر کے حالات کے بارے میں پوچھا، تو میں نے کہا اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ ہمیں 2 وقت کھانا کھلا دیتا ہے، 1 وقت کھانا کھلا دیتا ہے اور سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، رہنے کو جگہ ہے۔ تو انہوں نے ایک پیغام دیا تھا کہ اس چوکھٹ کو اپنے پاس رکھنا ہے، اس چوکھٹ کو کبھی نہ چھوڑنا۔ تو کہا میرا باپ تھا اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے کبھی غلط کی اختیار نہ کروں۔ بہرحال یہ شکر گزار بیویاں جو اپنے شوہروں کے ساتھ رہتی ہوں اور جیسے بھی حالات ہوں، یہ ان کے لیے بڑی اس حدیث میں سبق بھی ہے۔ بہرحال آگے جو ہے پھر اسی طرح اسماعیل علیہ السلام جو ہے بڑے وقت گزرتا رہا۔ ایک دن آپ بیٹھے تھے ایک درخت کے نیچے، کیونکہ آپ کو شکار کا بڑا شوق تھا، تیر درست کر رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام آئے۔ اب باپ بیٹے کا ملاپ ہوا، ایک دوسرے سے ملے، گلے ملے۔ ابراہیم علیہ السلام نے باتوں کے بعد کہا، کیونکہ مختصر کیا باتیں ہوئیں، انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے ایک چیز کا حکم دیا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ جو حکم دیا ہے آپ کاٹ گزرے۔ اس وقت جب چھوٹی عمر میں جب 12-13 سال کے تھے تو اس وقت ذبح کا حکم دیا، سر تسلیم اس وقت بھی ہم کیا تھا، اور یہ تو باقیات بات کے ہیں جو میں نے بتائے۔ اب یہاں پر حکم دیا کہ میں یہاں پر جو زمزم کے پاس اللہ کا گھر تعمیر کروں، اس ٹیلے کے پاس جو بیت اللہ کا گھر جو ہے بیت اللہ تعمیر کروں۔ پھر اس ٹیلے کی طرف اشارہ کیا جہاں چھوڑ کے گئے تھے، کیونکہ اس کی زمین کافی بلند تھی اور سیلاب وغیرہ آتے تھے لیکن وہ محفوظ رہتی تھی جگہ، تو اس لیے اس کو کہا کہ مجھے اللہ نے یہاں کہا ہے کہ میں اللہ کے لیے بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر تعمیر کروں۔ اب دونوں باپ بیٹے مل کر اس گھر کو بنانے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر لے کر آتے تھے اور جو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اس کو جوڑتے تھے، اور بھی شاید غالباً لوگوں نے جرہم قبیلے کے لوگوں نے مدد کی ہو، لیکن زیادہ رول تو دونوں باپ بیٹا کا تھا کیونکہ حکم انہیں کو ملا تھا۔ تو اسماعیل علیہ السلام جب دیواریں بلند ہوئی تو ایک بڑا پتھر لے آئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے جس سے مقام ابراہیم جہاں پر ہے یہ وہی پتھر ہے، تو اس پتھر پر کھڑے ہوئے اور جیسے جیسے تعمیر ہوتی رہی پتھر اس طرح بلند ہوتا رہا اور تعمیر آسان ہوئی۔ اب تعمیر کرتے ہوئے جو دعائیں مانگ رہے تھے وہ بڑی زبردست ہیں جو ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھی ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 3364 نمبر ہے جو میں نے بیان کی، میں نے اس کا خلاصہ بیان کیا کیونکہ لمبی حدیث ہے۔ دعائیں کیا تھی؟ اللہ اکبر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے میرے رب، اے ہمارے رب ہم سے قبول کرنا جو ہماری یہ کوشش ہے، جو محنت ہے، بے شک تو بڑا سننے والا ہے، بڑا علم والا ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے اور ہمارے نیتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولادوں کو بھی اپنا فرما بردار بنائے رکھنا، وارنا مناسکنا، اور اے اللہ ہمیں سکھا دے اپنی عبادت کے طریقے، وتب علینا، اور اے اللہ ہم سے درگزر فرما، ہم پر مغفرت، ہماری مغفرت فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک اللہ تو بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ انہی میں سے ایک رسول کو برپا کرنا، مبعوث کرنا، یتلو علیہم آیاتک، جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے، جو ان کو تیرا پیغام پڑھ کر سنائے، اور یعلمہم الکتاب، اور ان کو تعلیم دے کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک اللہ تو بڑا زبردست ہے اور بڑا حکمت والا ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ یہ 127 سے لے کر 129 ہم نے یہ الحمدللہ اس پر کافی ڈیٹیل پہ بات کی ہوئی ہے۔ آگے دعا کا سلسلہ جاری ہے، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن۔ یہ اس وقت جب دعا کر رہے تھے نا، یہی وہی دعائیں چل رہی ہے، وہی آیت چل رہی ہے کہ اللہ تو جانتا ہے۔ جب سنیا کے مقام پر کھڑے تھے نا، میں نے اس لیے حدیث کا پورا حدیث سنا دی تاکہ وہ واقعہ پورا ہمارے ذہنوں میں آ جائے۔ تو اس سے پہلے یہ واقعہ جب چھوڑ کر گئے تھے اپنے دودھ پیتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی بیوی حضرت حاجہ علیہ السلام کو کچھ جو ہے توشہ، کچھ کھجورے، کچھ اور خوراک اور کچھ ستو اور پانی کا ایک مشکیزہ، تو اس وقت جو حال تھا دل کا تو یہ دعا مانگ رہے تھے۔ ربنا دعا پہلے مکمل کر لیتے ہیں پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، کہ اللہ تو خوب جانتا ہے۔ باپ تھے، بیوی کو چھوڑ کر جا رہے تھے، محبت کرتے تھے اپنی بیوی سے، بیٹے کو اللہ نے، اور بیٹا بھی اللہ نے کوئی 78 سال 80 سال کی عمر میں دیا تھا، حکم دیا چھوڑو، قربانیوں کا امتحان ہے، یقین جانے
قربانیوں کا معراج ہے یہاں پر نظر آتی، لیکن دل پھر اللہ سے آپ التجا کرے گا، اللہ تو جانتا ہے جو میں چھپا رہا ہوں، جو میرے دل میں ہے نا پوشیدہ وہ بھی جانتا ہے، جو میں منہ سے بول رہا ہوں اس کو بھی تو جانتا ہے۔ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور اللہ آسمان اور زمین میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جو تجھ سے چھپی ہو، میرے دل میں کیا ہے تو خوب جانتا ہے۔ اس دعا کی بلاغت کا احاطہ بیان نہیں کیا جا سکتا، یقین جانے ایسی دعا ہے، کیونکہ جب بندہ اپنے رب سے کسی اہم معاملے میں دعا کرتا ہے تو اس کی سب سے بڑی مشکل یہ پیش آتی ہے اس کو کہ بعض باتیں تو وہ کہنا چاہتا ہے لیکن وہ بیان نہیں کر پاتا، کیسے اللہ کے سامنے رکھوں۔ اور اسی طرح بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دل میں تو ہوتی ہیں لیکن وہ کہنے میں حجاب محسوس کرتا ہے، جھجک محسوس کرتا ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا نے کہ اللہ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور جو میں اعلانیہ مانگ رہا ہوں، ساری چیزوں کو سمیٹ لیا۔ اللہ تو دلوں کو جانتا ہے نا، اللہ کا علم تو ہر ظاہر اور مخفی چیز کا احاطہ کیے ہوئے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ آیت الکرسی میں ہم یہی پڑھتے ہیں کہ کیا چیز ہے جو اللہ کے علم کے احاطے سے باہر ہو، وہ تو دلوں کے اندر جو کچھ ہے نا اسے بھی جانتا ہے، جیسا کہ سورہ مومن میں آتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، وہ تمہاری آنکھوں کی پتلیوں کی حرکت کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور جو تمہارے سینے چھپائے ہوئے ہیں جو دلوں میں ہے چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 19 ہے۔ اور پھر دعا اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اس وقت تک اسحاق بھی اللہ نے دے دیے تھے حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے، کہ اللہ تیرا ساری تعریف تیرے لیے ہے، سارا شکر تیرے لیے، سارا کرم تیرا ہے کہ تو نے مجھے بڑھاپے کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے عطا کیے، اور دونوں ہی نبی ہوئے الحمدللہ۔ ان ربی لسمیع الدعا، اور بے شک اللہ تو ضرور ضرور بہت سننے والا دعاؤں کا۔ قربانیاں دیکھیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر دیکھیں، میں اور آپ اپنی نعمتوں کو دیکھیں اور اپنی قربانی کیا ہے کہ نماز بھی 5 وقت نہیں پڑھ پاتے۔ اللہ نے جو دین کے اتنا آسان کیا ہے ہمارے لیے کہ 5 وقت کی نماز ہے، روزہ 1 مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، حج جو استطاعت رکھتا ہو وہ کر لے، زکوٰۃ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس نصاب تک پہنچے، ہم اس پر بھی عمل نہیں کر رہے۔ امت مسلمہ ہم سے کتنا کم تقاضا ہے اور یہاں قربانی کتنی ہے۔ کیا ہم کبھی سوچتے بھی ہیں کہ ہم چاہتے تو کہ ہمارا درجہ ہم ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوں؟ قربانیاں تو پڑے اس دین میں کتنی کتنی دی، کیا قربانی تھی حضرت عمر کی، کیا قربانی تھی صدیق، جو نبیوں کے بعد سب سے پہلے ذکر جو ہے صدیقوں کا ہے، اور صدیقین میں سب سے اول پہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب دیا۔ اور پھر شہداء میں سے اللہ اکبر، سارے شہداء کو گنتے جائیں، اللہ اکبر، عمر فاروق ہوں یا جتنے بھی اور بھی شہید ہوئے، عثمان غنی ہوں، علی مرتضیٰ ہوں، حضرت حسین ہوں، یہ سب کے سب کیا میں گناؤں؟ ایک ایک شہید کو گنتے جائیں، کیا جیسے کیسے انہوں نے قربانیاں دی کہ اللہ تو نے دیا تو اس دعا کو سننے والا ہے۔ بہرحال اللہ ابراہیم نے اپنے رب سے سابقہ عنایات کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تم میرے پر یہ مہربانیاں رکھنا، میری اولاد کو نماز کا پابند بنانا، میری اولاد کو جو ہے اپنے ساتھ جوڑے رکھنا، یہ جہاں رہ رہے ہیں ان کے ساتھ پھلوں اور ان کو رزق دینا، بہترین رزق دینا، تیری مہربانیاں، تیرا لطف و کرم، تیری حاجت روائیاں ہیں اللہ، تو نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا اور پھر بڑھاپے کی عمر میں 2 بیٹے بھی عطا کر دیے، بس مجھے اسی طرح اپنے لطف و عطا سے نوازتا رہنا ہے میرے اللہ۔ بے شک اے اللہ تیرا مجھ پر بڑا فضل عظیم ہے۔ اور پھر ایک اور دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ اے اللہ تو پھر ایک دفعہ نماز، پہلے بھی کہا تاکہ وہ تیرے لیے نماز قائم کریں، اور آج امت مسلمان 90% نماز ہی چھوڑ چکی ہے۔ کہاں کھڑے ہیں میں اور آپ؟ سب سے پہلا سوال ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ سب سے قیمتی تھی یہ تحفہ، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر آسمان پر بلایا گیا، معراج پر بلا کر یہ تحفہ عطا کیا گیا۔ 50 دے گی، پھر 5 کر دیں تخفیف کر کے، اور کہا تیری اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 5 پڑھے گی، اجر میں 50 کا دوں گا۔ لمبی حدیث ہے، میں اس کو بھی اس لیے وہاں نہیں لکھا ہے کہ بار بار موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میری امت پر تو 2 تھی، وہ نہیں پڑھ سکے، آپ تخفیف کرائیں، 50 سے کم کروائیں۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام اپنی مزید مناجات اللہ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اے اللہ میری اولاد کو اپنی نماز
پڑھنے والا بنانا، نماز کو قائم کرنے والا بنانا۔ قائم کیا ہے؟ نماز کو پورے لوازمات کے ساتھ۔ اور آج جو نماز ہم پڑھنی ہے، ہمیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھنی ہے۔ آپ نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے تھے، اور ہم تک پہنچ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی۔ محدثین نے میں اس پر بہت بڑا کام کیا، کہاں کہاں سے اللہ نے محدثین اٹھائے۔ امام بخاری جو ہے بخارا سے اٹھائے، امام مسلم جو ہیں وہ فارس سے اٹھائے، یہ سب جو ہیں انہوں نے وہ کام کیا کہ ہم تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت پیغام، آپ کی خوبصورت زندگی پوری کی پوری پہنچا دی۔ ربنا وتقبل دعا، اور اے اللہ دعاؤں کو قبول کر۔ اپنی مناجات پیش کریں کہ اللہ تو میرے ارادے اور مقصد کو خوب جانتا ہے، ظاہر و باطن کو جانتا ہے، زمین و آسمان میں کوئی چیز تجھ سے چھپی نہیں، ہر راز کو جانتا ہے، میری چاہت کو جانتا ہے۔ یہاں کے رہنے والے فقط تیری رضا کے طالب اور تیری طرف راغب رہے، اللہ ان کو اپنا بنائے رکھنا۔ اے اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے بیٹے دیے دونوں، اور اللہ تو دعاؤں کا سننے والا ہے، اور اے اللہ میری اولاد میں بھی سلسلہ جاری رکھنا۔ پھر آپ کی اولاد سے نبی رسول آتے رہے، یہ جتنے بنی اسرائیل ہیں نا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب تھا اسرا، عبرانی زبان میں بندے کو کہتے ہیں، ایل جو ہے اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کے بندے ان کو کہا گیا، اسرائیل ان کا نام تھا۔ اور پھر جتنے بھی رسول نبی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں۔ تو تمام دعائیں اللہ نے قبول فرمائیں۔ ربنا اغفر لی، آگے دعا کرتے تھے ربنا اغفر لی ولی والدیہ۔ اب ربنا اغفر لی کیونکہ والد جو ہے وہ حاضر تھے، وہ تو اسی طرح مرے، تو جب آپ کو پتہ چلا کہ میرے والد جو ہیں وہ اللہ کی ناشکری میں مر گئے، اسلام کے بغیر مر گئے، اللہ پر ایمان نہیں لائے، تو پھر آپ رکے۔ جب تک آپ کے والد زندہ تھے آپ یہ دعا مانگتے رہے، پھر آپ نے دعا کرنی بند کر دی، جس کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں۔ وما کا نستغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا، بس وہ وعدہ جو کیا تھا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، انشاءاللہ سورہ مریم میں پڑھیں گے۔ یاہو جو اس کے ساتھ کیا تھا، فلما تبین لہ انہ عدو للہ، پھر جب انہیں پتہ چلا کہ میرا باپ تو اللہ کی دشمنی میں مر گیا، تبرأ من، تو پھر وہ اس دعا سے باز آ گئے۔ میں اس آیت کو پورا کر لیتا ہوں۔ ربنا وتقبل دعا بڑی مشہور دعا ہے، نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہت ساری دعائیں ملتی ہیں، بہرحال لوگ یہ بھی دعا بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ تو دعائیں تو بہت ساری ہیں، جس میں فتنہ دجال سے بچنے کی دعا ہے کہ اللہ سے اپنے جو ظلم ہوتے ہیں اس سے کہ اللہ میں ربی، کہ بے شک اللہ میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور تیرے سوا کون ہے جو مجھے بخشے گا، یہ ساری دعائیں ہیں۔ تو یہاں یہ دعا بھی بڑی خوبصورت ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ یوم یقوم الحساب، اور اللہ تو بخش دینا ایمان والوں کو اس دن جس دن تو حساب قائم کرے گا، اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا